یہ چند دوست جو بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم پہ زیرک سیاستدان ہیں، وہ بادشاہ ہیں، پورے سب ان کے در پہ آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سلجھے ہوئے، مفاہمت والے، مفادات والے زیرک سیاستدان، اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے نہیں ہے. اس ٹائم پہ اس کے پائے کا لیڈر بھی نہیں ہے. وہ کھیل سکتا ہے، وہ کیری کر سکتا ہے، وہ آگے جا سکتا ہے. وہ ایک بات کو 10 دن، ایک دن کے کام کو، 1 منٹ کے کام کو، 1 گھنٹے کے کام کو مولانا صاحب 10 دن تک کھینچ سکتا ہے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا صاحب 3 دن سے میڈیا کی سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر جگہ پہ صرف اور صرف مولانا صاحب ہے. تو مولانا صاحب اپنے کارڈ جو پلے کر رہے ہیں ان کو طریقہ آ رہا ہے. 3 دن بعد حکومت بڑی خوش تھی کہ سب کچھ ہو گیا. آج پھر قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر ہو گیا کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہدایت پہ کہ ہمیں مسودہ نہیں ملا، ہم نے مسودہ دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسے اس کو ووٹ کر سکتے ہیں، اس کی حمایت کر سکتے ہیں. ادھر جو ہے اب بھی وفاقی وزیر دفاع نے، وفاقی وزیر قانون نے کہہ دیا کہ مجھے مسودے کی کاپی مل گئی ہے. وہ جو خبر میں نے ہیڈ لائن دیکھی ہے میں حیران ہو گیا کہ مجھے مسودے کی کاپی مل گئی ہے، یہ وزیر قانون کہہ رہا ہے. تو بس سمجھ جائیں نا کہ کاپی کدھر سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے. اس بیچارے کو کاپی ملی ہوگی تو آگے جمعیت علماء اسلام کو کاپی ملے گی نا. تو 1 دن مزید تاخیر ہو گیا. اور یہ جو دوست بول رہے ہیں کہ یار مولانا صاحب کے در پہ سب جا رہے ہیں، یار خدا کا خوف کرو. ایک جماعت کے پاس اس ٹائم پہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے پائے کی سیاستدان ہے. مگر اس ٹائم پہ اگر یہ اکثریت جماعت اسلامی کے پاس ہوتی، مطلب 5 قومی اسمبلی کے ممبر، 5 قومی اسمبلی کے ممبر، 8 سینیٹر، 13 بندے ہو گئے. حکومت کے پاس اگر یہ حمایت 13 کرتے ہیں، پھر بھی 4-3 شارٹ ہے، 3-4 بندے شارٹ ہیں جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہیں مگر آزاد ڈکلیئر کیا ان کو ساتھ ملا کے پہلے سے ان کو پکڑ دکڑ ان کی ہوئی ہے، ان کو بٹھا رکھا ہے، پہلے سے مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ 13 بندے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں دیتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحریک انصاف کے مزید 13-14 بندوں کو اٹھا کے انہوں نے تو کرنی ہے ترمیم، آئینی ترمیم تو انہوں نے کرنی ہے کسی بھی طریقے سے. مگر کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کیا جائے، اور لگ بھی رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کر لیا جائے گا. کیونکہ اوپر سے بھی ایک سینئر صحافی حامد میر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کو ایک بیرون ملک سے اہم دوست ملک نے رابطہ کیا ہے، اس کے ذریعے اس کو پریشرائز کیا گیا ہے. بڑی بات ہے کہ مولانا صاحب پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات کو. اب اپنے عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں نا. اوپر سے تو بڑی فونیں آتی ہیں ہر کسی کو، اپنے عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں. سیاسی خودکشی بھی نہیں کرنی. تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں. مگر ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بول رہے ہیں کہ یار مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اہم ہو گئے، اور یہ بھائی 13 ووٹ ہیں ان کے پاس، 13، 8 سینیٹر، 5 قومی اسمبلی پہ ممبر. اب یہ بندے اگر یہ نہیں دیتے ہیں تو کیا کرے گا حکومت؟ کیا کرے گی؟ جس طرح 4 بندوں کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، پہلے سے 4 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی کس کو اٹھانا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو مطلب ووٹ لینا ہے کس سے. تو اگر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام نہیں کرتے ہیں، رام تو ہو جائیں گے پہلے، پھر ایک 4-5 دن ان کے مزید لگیں گے، 12-13 بندوں کو اٹھانا پڑے گا. پھر کرنی تو انہوں نے ہے آئینی ترامیم تو انہوں نے لے کے آنی ہے. آئینی جو ہے عدالت وہ بھی بنانی ہے انہوں نے. وہ جو 5 بندوں کا پینل ہے وہ بھی انہوں نے 5 موسٹ سینئر ججوں کے نام جائیں گے، پورا پینل جائے گا. وہ طریقہ یہ اپنی مرضی کا جج لگائیں گے کیونکہ 5 ججز میں بابا پہلے 4 میں تو آ ہی نہیں رہا ان کی پسند کا بندہ نا، 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے. اب مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ دیں کہ نہیں یار یہ 3 جو ہے یا افریدی یہ ٹھیک ہے، 3 ججز کے نام بھجوا دیں، حکومت نہیں مانے گی. حکومت کی مجبوری ہے. 4 جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عائشہ ملک، یہ 4 تو آنے والے ملک کے چیف جسٹسز ہیں. آرٹیکل 75A کے تحت جو صدر مملکت کرتا ہے کہ موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نامزد کر دیتا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق آئندہ ملک کی یہ 4 چیف جسٹس تھے. اب یہ 4 حکومت کو پسند نہیں ہے، ان کے خلاف
فیصلے حکومت کے خلاف آ رہے ہیں. اس لیے جو 5ویں نمبر کا جج ہے جسٹس امین الدین، جو قاضی صاحب کے ہم خیال بینچ کا حصہ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے، اس کو جو ہے 5ویں نمبر پہ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. جب تک اس کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. کیونکہ اگر وہ 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم نہیں ہے نا، صرف ججز کا مسئلہ نہیں ہے نا، اس میں آگے جا کے جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ان کے سربراہان کی مدت ملازمت بھی بڑھانی ہے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب تو نہیں مان رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو یا اداروں کی ہو، مگر حکومت چاہ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے آئینی ادارے، ان کے سربراہان جو ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھے. چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سلطان راجہ صاحب 25 جنوری 2025 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ان کو بھی توسیع دینے کی ترمیم لائی جا رہی ہے. اسی طرح اور بھی اگر یہ آئینی مدت اور یہ مدت میں توسیع اور ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 65 سے 68، تو پھر جتنے بھی آئینی ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن ہو گیا ہے، افواج پاکستان ہو گیا ہے، یہ ادارے جتنے بھی ہیں ان کے سربراہان کے 3 سال بڑھ جائیں گے. حکومت اس ٹائم پہ سب سے زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ ادارے کے سربراہان کی جو عمریں ہیں، جو ایج ہے، جو مدت ہے، وہ بڑھائی جائے. اور دوسری کوشش ان کی یہی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں کہ پورا پینل جو ہے وہ لایا جائے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہوگا. وزیر اعظم کو 5 نام پیش کیے جائیں گے، اس کو پسند آتا ہے وزیر اعظم کو، اب پسند اس کی اپنی ہے. اس بار جو ہے ہر بندہ پہلے سے پریڈکٹ کر رہا ہے کہ 5ویں نمبر کے چیف جج کو جو ہے جسٹس کو امین الدین کو اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. اس سے پہلے کسی کو اس طرح پتہ نہیں چلتا، جب 5 نام جاتے ہیں نا کسی کو پتہ نہیں چلتا. مگر پاکستان کی سیاست ایسی ہے کہ یہاں پہ ججز کو بھی انوالو کر دیا گیا ہے، وہ بھی سیاسی بن گئے، اداروں کو بھی گھسیٹا گیا ہے. تو معاملات بڑے خراب ہیں پاکستان میں کہ عدلیہ کا بہت برا حال ہونے والا ہے. دیکھیں انڈیا کی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آئین آپ لوگوں نے بنا دیا ہے، اب اس میں مزید ترامیم آپ کر رہے ہیں تو اس کا حلیہ آپ بگاڑ رہے ہیں. یہ ہم نے اس لیے آئین ملک ہمیں نہیں ملا ہے، انہوں نے روک لگا دی، انہوں نے بند کر دی ہے. پاکستان کے ججز بھی آپس میں کیری کھیلتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، انہوں نے بھی خیال نہیں کیا. بار کونسل بھی تقسیم ہے، سیاست ساری ہو رہی ہے بار کونسلز میں. سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ تو مکمل طور پہ ایک سائڈ پہ جھک گئی ہے حکومت کی طرف سے. اس طرح لاہور بار کونسل جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے. تو یہ مختلف بار کونسل جو ہیں وہ آپس میں بٹ گئی ہے، سیاسی طور پہ لڑائی چل رہی ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.